عمرے میں جب سعی کی جائے گی تو یہ عمرے کے ارکان میں شمار ہوگی۔ حج میں جب سعی کی جائے گی یعنی 10 تاریخ کے دن طواف زیارہ ہوگا اور اس کے بعد سعی ہوگی تو وہ بھی حج کے ارکان میں ایک اہم رکن ہے۔ صفا سے مروہ اور مروہ سے پھر صفا پہنچنے کے بعد مکمل ایک چکر شمار ہوگا۔ اور دوسری فضیلت جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بال قیامت کے دن اندھیرے میں نور کا کام انجام دیں گے۔ سنت یہ ہے کہ مکے ہی سے نیت کی جائے اور احرام کا لباس وغیرہ تبدیل کیا جائے، سب چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد میں مینا کو آئے، چاہے وہ وقت سے کچھ پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں مرسی ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام حج مبرور میں۔ اس پروگرام میں ہم حج کا مسنون طریقہ سیکھ رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اور الحمدللہ ہمارے رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید حسین عمری مدنی حفظہ اللہ۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم شیخ محترم کا استقبال کریں، پھر حج کے متعلق جو احکام ہیں اور خاص طور سے صفا و مروہ کی سعی کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مزید ہم جو ہے سوالات شیخ محترم کے سامنے رکھیں گے۔ شیخ محترم، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ۔ شیخ محترم، الحمدللہ اب تک بترتیب الحمدللہ ہم کافی مسائل حج کے سیکھتے آ رہے ہیں۔ طواف کے بعد زمزم اور پھر اس کے بعد اب صفا و مروہ کی سعی کی طرف جو ہے جانا ہے۔ تو صفا و مروہ کی سعی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عمرے میں جب سعی کی جائے گی تو یہ عمرے کے ارکان میں شمار ہوگی۔ جی۔ حج میں جب سعی کی جائے گی یعنی 10 تاریخ کے دن طواف زیارہ ہوگا اور اس کے بعد سعی ہوگی تو وہ بھی حج کے ارکان میں ایک اہم رکن ہے۔ جی۔ طواف وداع کے بعد سعی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی ایک طواف 2 نیتوں سے کر رہا ہے، طواف زیارہ اور طواف وداع، تو اس صورت میں طواف وداع کے بعد میں جو سعی ہوگی اس کا حکم بھی رکن کا رہے گا۔ جی۔ رکن ہے جس کی تلافی فدیے سے نہیں ہوگی، اگر وہ فوت ہو جائے تو مکمل حج باطل ہو سکتا ہے۔ جی شیخ، بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، صفا و مروہ پر سعی کا آغاز صفا سے ہوتا ہے، تو ایسے کون سے کام ہیں جو دونوں پر مشترک ہیں، صفا اور مروہ پر، اور وہ کون سے کام ہیں جو صرف اور صرف صفا پہاڑی پر ہونی چاہیے؟ بارک اللہ فیکم۔ مشترکہ کام صفا اور مروہ پر جو انجام پاتے ہیں، جی۔ سب سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنا، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا، دونوں ہاتھ اٹھانا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جی۔ دعاؤں میں خاص طور پر 3 دفعے تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 3 دفعے لا الہ الا اللہ وحدہ۔ بعض روایتوں میں وحدہ نہیں ہے اور بعض روایتوں میں وحدہ کا ذکر ہے۔ جی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ تکبیر اور لا الہ الا اللہ مکمل جی۔ 3 دفعے صفا پر بھی اور 3 دفعے مروہ پر بھی، یہ مشترک کام ہے اور اپنے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ جی۔ اور خاص کام جو صفا پہاڑی پر کیا جائے گا اور پہلی چکر کی ابتدا میں کیا جائے گا وہ ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یعنی اللہ نے قرآن میں ان الصفا والمروہ، صفا پہلے ذکر کیا تو میں بھی اپنی سعی وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ جی۔ یہ عربی میں کہنا چاہیے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیت
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، یہ مکمل آیت پڑھنی چاہیے. اگر یاد ہو تو بہتر، ورنہ کتاب سے دیکھ کر یا موبائل میں دیکھ کر یا کبھی اوپر بھی لکھی رہتی ہے وہاں بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. تو یہ خاص کام ہے جو صفا پہاڑی پر کیے جاتے ہیں. اور یہ جو آیت ہے ان الصفا والمروۃ، مروہ پر نہیں پڑھی جائے گی اور پہلی چکر کی ابتدا کے علاوہ کسی اور مقام پر نہیں پڑھی جائے گی. جی شیخ، بارک اللہ فیکم. شیخ محترم، یہ ہمیں جو دعائیں کرنا ہے یا دعائیں جو پڑھنا ہے وہ باقاعدہ طور پر تھوڑا پہاڑی جیسا جو بنایا گیا ہے تو وہاں پر مکمل جا کر پڑھنا ہے، یا پھر جو ہی جیسے ہی شوط ختم ہوتا ہے ہم وہیں پر جو ہے کھڑ کر کونے میں پڑھ لے سکتے ہیں؟ اگر کوئی گراؤنڈ فلور سے کر رہا ہے تو اونچائی کی کچھ جگہ کھلی ہوئی ہے، اور جو تکلیف دہ یا نقصان دہ ہو سکتے تھے پتھر کے نوک وغیرہ، اس کو موم لگا کر کور کر دیا گیا ہے. اور جو فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور یا پوری چھت سے اگر کوئی سعی کر رہا ہے تو اس کے لیے حکم نہیں رہے گا، بس وہ پہاڑی تک آ جائے اور واپس چلا جائے. دعائیں اسی جگہ پر رک کر کی جائے گی، اور رخ ہمارا کعبۃ اللہ کے جانب ہوگا دعاؤں کے لیے. بالکل. ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہم اپنی دعائیں کتنی کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک ہمیں وہاں ٹھہرنا چاہیے؟ شریعت اس سلسلے میں خاموش ہے. پہلے مسنون کام سے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد میں اپنے لیے دعائیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ دعائیں ہاتھ اٹھا کر پڑھنی چاہیے شیخ؟ جی، عمومی طور پر دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے اللہ کی جانب ہاتھ اٹھانا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے. بارک اللہ فیکم. شیخ محترم، جب ہم سعی شروع کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے جب علامتیں جو آتی ہیں، سبز لائٹ جو آتی ہے، گرین لائٹ جو آتی ہے، اس کے بعد پھر دوڑنا ہوتا ہے، تو ان دونوں لائٹوں کے درمیان دوڑنے کا کیا حکم ہے، اور کیا یہ مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے یکساں ہیں، اور اسی طرح اس مقام پر کون سی دعا مانگنی چاہیے یا پڑھنی چاہیے؟ بارک اللہ فیکم. طواف میں رمل ہو یا سعی میں دو گرین لائٹ کے درمیان تیزی سے چلنا ہو، دونوں مردوں کے ساتھ خاص ہے، وہ بھی امکان کے ساتھ. بھیڑ بھاڑ ہو تو مردوں سے بھی یہ ساقط ہو جائے گا. عورتوں کے لیے نہ طواف میں رمل ہے اور نہ ہی سعی میں رکھا گیا ہے. حکم کے اعتبار سے یہ مسنون ہے، لازم نہیں ہے، مستحبات میں سے ہے، امکان کے ساتھ. امکان یعنی صحت کے اعتبار سے بھی امکان، اور وہاں جگہ کی فراہمی کے اعتبار سے بھی امکان کے ساتھ یہ مسنون عمل ہے. دونوں گرین لائٹس کے درمیان جو دعا ثابت ہے، رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم، اپنی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے، اور یہ اعتراف ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی غالب ہے، طاقتور ہے، زور آور ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے کرم والا ہے. یعنی اس میں اللہ سے مانگنے کا ایک انداز ہے. جی شیخ، بارک اللہ فیکم. شیخ محترم، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ اتنی جگہ دوڑنے کا حکم دیا گیا؟ سب سے پہلے شرعی جتنے احکام ہو ان کی حکمتیں کبھی بتائی جاتی ہیں اور کبھی بتائی نہیں جاتی. اور جو حکمتیں بتائی جاتی ہیں وہ واضح طور پر محدثین اس کی شرح بھی کرتے ہیں اور اس لحاظ سے عمل کرنے پر ابھارتے ہیں. شریعت کے بہت سارے احکام ہیں غیر معللہ جن کی حکمت نہیں بیان کی گئی. تو ایسی صورت میں ہمارا عمومی طور پر ایمان ہونا چاہیے اللہ حکیم ہے. اللہ نے حکم بھی جاری کیا. حکیم ہونے کے دو تقاضے ہیں کہ اللہ حکم بھی جاری کرتا ہے اور اللہ کے احکام، جاری کردہ احکام حکمتوں بھرے ہیں. حکیم میں دو پہلو ہیں. یہ عمومی طور پر بات ہے کہ ہم کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، ہم کو عمل کرنا چاہیے. جیسا کہ ہم نے حجر اسود کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان سنا تھا کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا اور ہم بھی اسی طرح سے عمل کریں گے. دوسری بات کچھ تاریخ کی روایات سے ہم کو معلوم ہوتی ہے، حدیثی روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ
نے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی، اس کا یہ پس منظر بیان کیا جاتا ہے۔ اور جب انبیاء علیہم السلام نے اس کے بعد حج کیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو وہ تاریخی واقعے کی اب شرعی حیثیت ہو گئی۔ اب ہم یہاں پر اس لیے سعی کریں گے یا دوڑیں گے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورنہ بہت ساری چیزیں اصول فقہ میں کچھ علمی لچک رکھتی ہے کہ سابقہ امتوں کی شریعت ہمارے لیے شریعت ہے یا نہیں ہے، یا ان میں کچھ تفصیل ہے۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، صفا پر جب ہم پہنچیں گے دعا کریں گے، اسی طرح جب ہم مروہ پر پہنچیں گے دعا کریں گے، تو صفا سے مروہ تک جو ہم جائیں گے یہ ایک شوط ایک چکر شمار ہوگا، یا پھر صفا سے مروہ اور مروہ سے پھر صفا پہنچنے کے بعد مکمل ایک چکر شمار ہوگا؟ اکثر لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، ان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ صفا سے مروہ ایک چکر شمار کریں گے ہم، اور صفا پر دوبارہ جائیں گے تو وہ 2 چکر شمار کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے جب ختم ہوگی سعی تو صفا پر ختم نہیں ہوگی بلکہ مروہ پر ختم ہوگی، 7 چکر۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، درمیان میں ماشاءاللہ سے وقت ہمیں جو ملتا ہے تو اس میں ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے یا ذکر و اذکار کرنا چاہیے یا تلاوت قرآن مجید کرنا چاہیے؟ کون سا عمل بہتر ہوگا؟ اس سلسلے میں شریعت خاموش ہے، جیسے طواف کے سلسلے میں شریعت خاموش ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہدایت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور بقیہ جتنا مطاف ہے وہاں جیسے خاموشی ہے، یہاں پر بھی صرف گرین لائٹس کے درمیان ہدایت دی گئی کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے نقل کی اور ایسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے صحابہ نے سنی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں جو طویل مسافت ہے وہاں پر اختیار دیا گیا، آپ چاہیں تو خاموش رہیں، آپ چاہیں تو قرآن پڑھیں، آپ چاہیں تو عربی ثابت مسنون دعاؤں کا آپ اہتمام کریں، آپ چاہیں تو اپنی زبان میں دعا کریں، وقت ضرورت آپ بات کریں۔ الحمدللہ یہ انتہائی وسعت کے حامل مسائل میں سے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، صفا و مروہ کے درمیان ماشاءاللہ سے زمزم کا انتظام کیا گیا ہے، تو کیا درمیان میں رک کر زمزم پیا جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی شرعی حکم ہے یا بس اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر ہم پی سکتے ہیں؟ زمزم پینا اور سر پر ڈالنا یہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ جی ہاں۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی جیسی ضرورت ہو، جسمانی ضرورت ہو، پیاس ہو، اس لحاظ سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس دوران استعمال کرنے کی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جی شیخ، بارک اللہ فیکم۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے کیا وضو شرط ہے؟ اور اسی طرح اگر خواتین ماہواری میں ہوں تو کیا وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لے سکتی ہیں؟ بالاتفاق اس مسئلے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ صفا اور مروہ کے لیے سعی کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بغیر وضو آپ سعی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی خاتون ہے، چونکہ اب وہ مسجد کا حصہ ہے، پہلے مسجد سے باہر تھا، اب مسجد کا حصہ ہے، کوئی خاتون ماہواری کی حالت میں ہے تو بہتر ہے کہ اگر اس کے پاس وقت ہو تو وہ اپنی سعی کو مؤخر کرے، لیکن احرام کی پابندیاں اس پر رہیں گی۔ لیکن اس کو اگر مکہ چھوڑنا ہو، مجبوری کی حالت ہو، تو وہ احتیاط کے سارے اسباب اختیار کرتے ہوئے انشاءاللہ سعی کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بلکہ اہل علم نے طواف کی بھی مجبوری کی حالت میں مکہ چھوڑنا ہو تو اجازت دی ہے۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، ابن عثیمین اور کبار علماء نے، لجنہ دائمہ نے، شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اور دیگر اہل علم نے اجازت دی ہے۔ واللہ اعلم۔ شیخ محترم، بارک اللہ فیکم، صفا و مروہ کی سعی کے بعد حلق یا تقصیر کرنے کا حکم کیا ہے؟ یہ کام واجبات میں داخل ہے اور اس کام کو انجام دینا ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ عمرے کے بھی واجبات میں داخل ہے، اور یوم النحر یعنی 10 تاریخ کو حج کے جو کام انجام دیے جاتے ہیں، 4 کام انجام دیے جاتے ہیں، ان میں واجبات جو ہیں حلق کرنا بھی داخل ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، جو حج تمتع کر رہے ہیں تو ابھی وہ عمرہ سے فارغ ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے حلق کرانا کیسا ہے؟ دیکھیے،
اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ عام عمروں میں یا یوم النحر کے دن حلق کرنا افضل ہے. سر کے پورے بال، مرد آدمی سر کے پورے بال نکالے گا، یہ اس کے لیے افضل عمل ہے. لیکن حج سے پہلے کا جو عمرہ ہے اس میں حاجی جب سعی سے فارغ ہوگا تو وہ اپنے سر کے بال مکمل نہیں نکالے گا بلکہ تقصیر کرے گا، کٹنگ کرائے گا مکمل بالوں کی. ایسے نہیں کہ کچھ یہاں سے لے لیا کچھ وہاں سے لے لیا. کیوں یہ قاعدہ بتایا گیا ہے؟ کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصروا، حکم دیا کہ تم بال کم کرو. ورنہ اصل ضابطہ یہی ہے، افضل کام یہی ہے کہ ہمیشہ عمرے سے فارغ ہوتے وقت یا یوم النحر کو مکمل بال نکالنے چاہیے عام عمروں میں. لیکن حج تمتع کا اگر عمرہ ہے تو اس صورت میں بال کٹ کرنا، کٹنگ کرنا، تراشنا یہ افضل عمل ہے صحیح بخاری کی روایت کے پیش نظر. واللہ اعلم. عورتوں کے لیے تو ایک ہی حکم ہے، 1 انچ کے برابر، 1 پور کے برابر وہ بال نکالیں گی. جزاکم اللہ خیرم. شیخ محترم، جیسا کہ ہم نے کہا کہ معتمر جو ہے، جو حج تمتع کا عمرہ جو کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کٹنگ کریں گے. تو یہ خود سے بھی کر لے سکتے ہیں یا پھر باربر شاپ پر جانا ہی ان کے لیے بہتر ہوگا؟ شرعی لحاظ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی، خود آدمی اپنے بال نکال سکتا ہے یا اس کی اہلیہ نکال سکتی ہے یا ساتھی نکال سکتا ہے. شرعی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر بھی نکال سکتے ہیں، کسی اور مقام پر بھی. لیکن ہم پابند ہیں اولو الامر کی اطاعت کرنے کے. جی، وہاں پر جو انتظامیہ ہیں ان لوگوں نے جو نظم رکھا کہ کہاں پر یہ کام ہونا چاہیے، مسجد کو گندگی سے بچانا چاہیے، تو ایسی صورت میں ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں اولو الامر کی بات بھی ماننی چاہیے، خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیرم. شیخ محترم، حلق یا تقصیر کی فضیلت کیا ہے؟ اس سلسلے میں کئی روایتیں موجود ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے جو ثابت ہے وہ گناہوں کی مغفرت کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بال نکالنے کے بعد اس کام کو گناہوں کی مغفرت کا سبب بھی بنائے گا. اور دوسری فضیلت جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بال قیامت کے دن اندھیرے میں نور کا کام انجام دیں گے. لہٰذا ایک تو سنت ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، یا واجبات ہے. سنت اس معنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا، سابقہ انبیاء نے انجام دیا، اس اعتبار سے حکم کے اعتبار سے واجب ہے. اور اس کی یہ 2 بڑی فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں. جزاکم اللہ خیرم. شیخ محترم، حلق یا تقصیر میں عقیدے کا کیا ہمیں کوئی سبق ملتا ہے؟ دیکھیے، حج کی عبادت، مکمل عبادت توحید کے سبق سے بھری پڑی ہے. بلکہ حج مبرور سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ افضل عمل ہے سارے اعمال میں. اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اگر کوئی عقیدت مندی کے ساتھ ثواب کی نیت سے بال نکالتا ہے تو وہ یہی مقامات ہیں. عمرے کے بعد میں یوم النحر کو 10 تاریخ کے دن. اس کے علاوہ دین اسلام نے کوئی ایسی جگہ نہیں رکھی جہاں کوئی جا کر اپنے بچوں کے بال نکالے، منت مانے. تو یہ سب ایسے کام ہیں جو کبھی شرک کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں اور کبھی بدعات کے درجے میں رہ سکتے ہیں. لہٰذا دوسرے مقامات پر یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے ثواب اور عقیدت مندی کی نیت سے. ورنہ ثواب کے بغیر، عقیدت مندی کے بغیر، تبرک کے بغیر کسی بھی مقام پر آپ اپنے بال نکال سکتے ہیں. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیرم. شیخ محترم، اس کے بعد یوم الترویہ کی جانب جو ہے ہم چلیں گے. یوم الترویہ یا 8ویں ذی الحجہ کو کون سے کام ایک حاجی کو کرنا چاہیے جو حج تمتع کے لیے آئے ہیں؟ الحمدللہ عمرے سے وہ فارغ ہو چکے ہیں. جب عمرے سے فارغ ہوں گے تو مکمل طور پر حلال ہو جائیں گے. وہ اپنے عام کپڑوں میں رہ سکتے ہیں، گھریلو زندگی گزار سکتے ہیں، شوہر بیوی کے تعلقات کی منع نہیں ہے، مکمل ان کے لیے آزادی ہے. ماشاء اللہ. جیسے ہی بال نکال دیں گے. اب حج تمتع کے لیے پھر سے جب دوبارہ احرام باندھ رہے ہیں اور 8ویں ذی الحجہ کے دن کون کون سے کام انجام دینے ہیں اس کی طرف روشنی ڈالیے شیخ. بارک اللہ فیکم.
یوم الترویہ یعنی 8 تاریخ کے دن جی سنت ہے، حکم کے اعتبار سے فرض اور واجب نہیں ہے۔ سنت ہے کہ مینا کی طرف جائیں، لیکن جانے سے پہلے آپ غسل کر لیں اور پاکی صفائی کا اہتمام کر لیں، جی اور آپ اپنی ہوٹل ہی سے، آپ کو مسجد عائشہ، تنعیم، جعرانہ، حدود حرم کے باہر جانا، حل کی طرف جانا کوئی ضروری نہیں۔ آپ جس ہوٹل میں مقیم ہیں وہیں سے احرام باندھیں گے اور اس کے بعد میں نیت کریں گے اللہم لبیک حجن۔ اگر آپ اپنی جانب سے کر رہے ہوں یا آپ نے اپنا حج کر لیا اور کسی اور کی جانب سے حج بدل آپ کر رہے ہیں، تو اسی صورت میں اللہم لبیک حجن عن کے بعد میں ان کا نام ذکر کرنا چاہیے۔ عام طور پر وہاں انتظامات اور راستوں کے بندوبست، یہ سب چیزوں کے پیش نظر 7 تاریخ کی رات ہی لے کر چلے جاتے ہیں، تو حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ضد کر کے 8 تاریخ کو جانا چاہتے ہیں، یہ مناسب عمل نہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اور زائد اجر دے گا، معاملہ فہمی، خیر کے کاموں میں تعاون، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے، واللہ اعلم۔ جب مینا پہنچیں گے 8 تاریخ کو، تو وہاں پر دن میں بھی رہنا ہے اور رات بھی گزارنی ہے۔ دن اور رات میں وہاں جو مسنون عمل ہے، مطلوب عمل ہے، وہ یہ ہے کہ اب ساری نمازیں وقت پر پڑھیں، ظہر اپنی وقت پر، عصر اپنی وقت پر، مغرب اپنی وقت پر، عشاء اور فجر، ساری نمازیں اپنی وقت پر ہوں گی، لیکن فرق یہ ہے کہ 4 رکعت والی نمازوں کو قصر کر کے ادا کریں گے، 2 رکعت کر کے ادا کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سارے حجاج کے لیے، چاہے وہ مسافر ہوں یا مقامی ہوں، سب کے لیے یہی سنت ہے۔ یہ 8 تاریخ کے دن کرنے کے کام ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، اگر کوئی یوم الترویہ کے دن مینا نہیں پہنچ سکا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا اسے ڈائریکٹ عرفہ یعنی میدان عرفات جانا پڑے گا، یا پھر وہ پہلے مینا آئے اور پھر وہاں سے میدان عرفات کی طرف جائے؟ بارک اللہ فیکم۔ چونکہ 10 تاریخ کو اور 11 کو، 12 کو مینا میں رہنا واجب ہے، اس سے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ 8 تاریخ کو بھی مینا میں رہنا واجب ہے، جی حالانکہ ایسی بات نہیں۔ 8 تاریخ کو مینا میں رہنا، دن اور رات گزارنا، یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ کسی کو موقع ملے تو جانا چاہیے، اس کا اجر حاصل کرنا چاہیے۔ کوئی کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، مرض کی وجہ سے، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، یا انتظامات میں کچھ تاخیر کی وجہ سے جی کسی وجہ سے مینا نہیں پہنچ سکا، تو اس کے حج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کو دم دینے کی، فدیہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ڈائریکٹلی میدان عرفات کو آ سکتا ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ جب حج کر رہے ہیں تو کامل انداز سے کریں، اور انتظامات کے لحاظ سے بھی سہولت اسی میں ہے کہ مینا سے میدان عرفات کو جائیں، بسوں کی سہولت رہتی ہے اور بہت ساری مصلحتیں وہاں پر پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جی ایک تو سنت فوت ہو رہی ہے، اور دوسرے راستوں میں بھی کافی دقت ان کو ہو سکتی ہے، اپنا ٹینٹ تلاش کرنے میں دقت ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے عرفے کا دن ان کا متاثر ہو سکتا ہے۔ تو افضل عمل یہی ہے کہ 8 تاریخ کو چلے جائیں یوم الترویہ کو مینا میں، بلکہ انتظامات کے لیے لوگ 7 کی رات ہی کو لے کر چلے جاتے ہیں، تو حکومت کی جیسی گائیڈ لائنز ہو اس کے حساب سے عمل کرنا اور ان کا تعاون کرنا بہت ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، یہ یوم الترویہ کو جو احرام باندھنا ہے وہ ظہر سے پہلے باندھیں گے یا زوال کے بعد، ظہر کے بعد باندھیں گے؟ یوم الترویہ کا دن اور یوم الترویہ کی رات، یعنی 8 تاریخ کا دن اور اس کے بعد میں 9 تاریخ کی رات لگ جائے گی، یہ مینا میں گزرنا ہے۔ تو اس سے پہلے جیسی سہولت ہو انشاءاللہ کر سکتے ہیں، شریعت اس سلسلے میں خاموش ہے، یہ گنجائش کے مسائل میں سے ہے۔ جو لوگ 7ویں تاریخ کو مینا میں پہنچے ہوئے ہیں تو انہیں ہم کیا رہنمائی کریں گے کہ کب انہیں جو ہے احرام باندھنا چاہیے؟ ان کے پاس سہولت ہے، وہ صبح بھی لوگ کر سکتے ہیں، دوپہر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی ہوٹل سے احرام باندھ لیں گے، وہیں سے حج کی نیت کر لیں گے،
اور اس کے بعد میں مینا پہنچیں گے. جی ایسے نہیں کہ وہاں آنے کے بعد میں ابھی وقت نہیں ہوا تو ہم یہاں پہنچ کر کریں گے، یہ ترتیب مناسب نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ مکے ہی سے جی نیت کی جائے اور احرام کا لباس وغیرہ تبدیل کیا جائے، سب چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد میں مینا کو آئے، چاہے وہ وقت سے کچھ پہلے ہی کیوں نہ ہو. وہ حجاج جو سعودی عرب سے ہی حج کر رہے ہیں تو انہیں پہلے ہی مینا میں لے جا کر جو ہے ان کے ٹینٹس وغیرہ میں ٹھہرا دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ عمرہ کرتے ہیں، حج تمتع میں جو عمرہ کرنا ہے، اور پھر واپس انہیں مینا لا کر جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ کب احرام باندھیں گے؟ وہ مینا ہی میں موجود ہیں، 7ویں تاریخ سے ہی وہ مینا ہی میں موجود ہیں. انہیں مکے سے آنا نہیں ہے بلکہ وہ پہلے ہی آ چکے ہیں اور یہیں پر وہ ابھی رہ رہے ہیں. سنت تو یہی ہے کہ اپنی رہائش گاہ سے جہاں پر بھی وہ ہوں وہیں سے احرام باندھنا ہے، وہیں سے نیت کرنی ہے. ممکن ہے کہ ایسے لوگ حج افراد بھی کر رہے ہوں جی تو ان کے احکام الگ رہیں گے. ہماری جو ترتیب جاری ہے وہ حج تمتع کرنے والوں کے لیے جاری ہے. اگر کوئی آدمی ہوٹل میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، کسی بھی مقام پر ہو، شرعی اصول یہی ہے کہ وہ اسی جگہ سے احرام باندھے اور وہیں سے نیت کر کے اپنے مناسک حج کی ابتدا کرے. چونکہ 8 تاریخ کو یوم الترویہ میں مینا میں رہنا واجب نہیں ہے، اس لیے انتظامات یا کچھ مصلحتوں کے پیش نظر ممکن ہے براہ راست ان کو 9 تاریخ کو میدان عرفہ میں لایا جاتا ہوگا یا اس سے پہلے لایا جاتا ہوگا. انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. واللہ اعلم. جہاں پر وہ ہیں وہیں سے وہ وہیں سے احرام احرام باندھیں گے. باندھیں گے. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. شیخ محترم، الحمدللہ 8ویں تاریخ کو جب حجاج مینا میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے پاس ماشاءاللہ سے پورا دن رہتا ہے اور اسی طرح رات بھی رہتی ہے. تو یہ دن وہ کیسے گزاریں اور اسی طرح یہ رات وہ کیسے گزاریں؟ کیا یہ رات عبادتوں میں انہیں گزارنا چاہیے؟ رات آرام کرتے ہوئے وہ گزاریں گے اور دن بھی آرام کرتے ہوئے وہ گزاریں گے. اپنی صحت کو، اپنی طاقت کو میدان عرفہ کے لیے بچا کر رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے. جی شرعی احکام یہی ہے کہ نمازیں وقت پر پڑھیں اور 4 رکعت والی نماز کو قصر کر کے پڑھیں. اتنی شرعی ہدایت ہے. جی اس کے بعد وہ چاہے تو قرآن کی تلاوت کریں، وہ چاہے تو دعاؤں کا اہتمام کریں، وہ چاہیں تو آرام کریں. الحمدللہ شریعت اس میں خاموش ہے، ان کا آرام کرنا بھی انشاءاللہ اللہ کی عبادت تصور ہوگا. جزاکم اللہ خیر. محترم ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے صفا و مروہ کی سعی کے حوالے سے جو شرعی اور فقہی احکام ہیں وہ الحمدللہ شیخ محترم سے سیکھے ہیں، اور اسی طرح صفا و مروہ کی سعی کے بعد جو بال منڈوانا ہوں یا پھر جو ہے کٹنگ کرانا ہوں اس کے حوالے سے بھی جو شرعی احکام ہیں، اور پھر یوم الترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کے جو کام ہیں جو حجاج کرام کو انجام دینے چاہیے. الحمدللہ یہ ساری تفصیلات ہم نے سیکھی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائیں. محترم ناظرین کرام، یہاں پر ہمارا یہ ایپیسوڈ مکمل ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں عرفے کے تعلق سے جو فقہی احکامات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أتسامى برحمتي. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرا. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.